بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی آسان عربک گرامر کورس کا ہم نے گرامر کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیات کو دیکھنا شروع کر دی ہے۔ اس کا آج تیسرا سبق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 آج ہم پڑھیں گے۔ جی، آیت کریمہ ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ واو جو ہے، واو آپ جانتے ہیں یہ حرف ہے۔ کون سا حرف ہے جی؟ عاطفہ۔ دو آیتیں دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے اس کا مطلب اور ہوتا ہے اسنا۔ اسنا، اچھا جی، اسنا یہ فعل ہے اور آپ اسنا حمزہ کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور جس حمزہ کے نیچے شروع میں زیر آ رہی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل امر ہوتا ہے۔ اور صاد اس کے روٹ لیٹر ہیں صاد، نون اور عین۔ صنع فعل امر ہے اور مجرد کا باب ہے، آپ جانتے ہیں جی، صرف رول لیٹر ہی اس میں استعمال ہو رہے ہیں، باقی تو ہے ہی نہیں ہے، تو زائد مزید حرف اس میں نہیں ہے، تو یہ مجرد ہے۔ صاد نون عین یہ صنع ہے، فعل امر ہے، اور اس کو ہم گرامر میں ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ڈکشنری جو ہے وہ ہم قرآنک ڈکشنری جو مولانا لطف الرحمان صاحب کی ہے اس کو ہم پہلے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لکھ لیں قرآن ڈکشنری لطف الرحمان، یہ آپ کے سامنے PDF فارم میں آپ یوں سرچ کریں گے، سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس پہ کلک کر لیں اور آپ کو ڈکشنری کھل جائے گی۔ نیچے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ PDF فارم لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ آپشنز جو ہیں ان کے اندر چوتھے نمبر پہ PDF فارم ہے، آپ PDF فارم میں ڈاؤن لوڈ کو اس کو اپنے پاس رکھ لیں، تو یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی۔ جی دیکھیں جی، یہ آپ کے پاس ڈکشنری کھل گئی ہے۔ اس میں الفابیٹ کی ترتیب کے ساتھ سارے حروف دیے گئے ہیں۔ ہم نے صاد نون عین دیکھنا ہے تو صاد جو ہے الفابیٹس میں کب آتا ہے؟ درمیان میں تقریباً آتا ہے، تو اب اس کو ڈکشنری کو درمیان میں لے آئیں۔ زا سین شین صاد، یہ سین ہے، یہ صاد آ گیا، لیں جی اتفاق سے پیج ہی وہ آ گیا، 251 نمبر پیج ہے، 270 اس میں آ رہا ہے، 270 پیج ہے۔ اس میں اسنا صاد نون عین آپ کے پاس سامنے آ چکے ہیں روٹ لیٹر۔ اس کے بعد دیکھیں فا لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، فا کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب فتح یفتح سے مجرد کے صنع یصنع، اور اس کے بعد کسی خام مال سے اچھی چیز بنانا اور کاریگری کرنا، صنعت کاری کرنا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے بنانا، اچھی چیز، کاریگری کرنا، کوئی چیز بنانا۔ آگے آیت کے حوالے کے طور پہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے انہوں نے اسنا لکھا ہوا ہے کہ فعل امر اس سے اسنا آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو صنعت گیری کر، تو بنا۔ اسنا کا مطلب ہے تو بنا۔ اور سورہ مومنون کی فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ یہ آیت بھی دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے جی بنانا، ہمیں یہاں سے گرامر سے پتہ چل گیا۔ تو یہ گرامر جی آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، رکھ لیں، مولانا لطف الرحمان صاحب کی قرآنک ڈکشنری ہے، قرآنی لغت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو آپ اس کو جب بھی دیکھنا ہو، یہ رول لیٹر آپ دیکھیں صاد نون عین تھا تو نون کے بعد میم ہے، صاد ہا رہا ہے، صاد واو ہے، تو یہ ساری صاد والی ہوگی، پھر اس کے بعد ضاد والی یہ شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ جی، بنانا اسنا فعل امر ہے تو اس کا مطلب آپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور فاعل جو ہے فعل امر جو ہے یہ بنتا ہے مضارع کے مخاطب کے سیغے، ساتویں سیغے سے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہوتا ہے، تو یہ فعل پلس اس کا فاعل بھی ہے، فعل فاعل مل گیا۔ الفلکا، الفلکا اسم ہے جی، اور یہ حالت نصب میں ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس فعل کا مفعول بن رہا ہے، یہ اسم ہے اور مفعول بن رہا ہے۔ آپ کشتی کو بنائیں۔ آگے دیکھیں جی، با حرف اور حرف جارہ ہے، اعیننا، اعین یہ اسم ہے اور نا جو ہے یہ اسم ضمیر ہے،
اور آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی ضمیر کسی اسم کے ساتھ مل کے آتی ہے تو وہ کیا بنتا ہے جی؟ وہ مرکب اضافی، مرکب اضافی حرف جارہ کے ساتھ مل کے یہ بن گیا مرکب جاری متعلق بن جائے گا جی. یہ آپ کو پتہ ہے متعلق ہی بنتا ہے مرکب جاری، جبھی کبھی فعل کے متعلق ہو جاتا ہے، کبھی اسم کے متعلق بن سکتا ہے، کبھی اس میں فاعل کے، کبھی جملہ فعلیہ کے، یہ متعلق بنتا ہے. اس نے متعلق بن گیا جی اسنا کا. آپ کشتی کو بنائیں بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے ساتھ. یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا میں نے ہماری، یہ نا ضمیر ہے نحنو والی، اور اعین عین کی جمع ہے. ہم اس کو جب ہم نے مذکر مونس پڑھا تو ہم نے وہاں عین پڑھا تھا، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اعین آنکھیں، با میں نے ساتھ، ہماری آنکھوں کے ساتھ یعنی ہماری نگرانی میں، ہماری نگرانی میں. اگلا لفظ ہے وحینا، وحینا، وحینات میں واہ جو ہے یہ عاطفہ حرف ہے اور عاطفہ ہے. وحینا، وحی اسم ہے اور نا جو ہے یہ ضمیر ہے. ضمیر اور اسم جب ملتے ہیں تو پھر یہ مرکب اضافی بنتا ہے ہمیشہ. مرکب اضافی جو ہے اور واو عاطفہ ہے. اب یہ جو واو کے یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، جو واو کے یعنی حرف عطف کے بعد جو لفظ آتا ہے نا، یا جملہ آتا ہے یا کوئی حرف آتا ہے تو وہ کہلاتا ہے معطوف. تو یہ معطوف بن جائے گا جی. اور جس کے اوپر عطف ہو رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہوتا ہے، اسے کہہ دیتے ہیں، یہ اعین ہے جس کو کہہ دیتے ہیں معطوف الیہ، اس کی طرف عطف کیا گیا. اس کا عطف کیا معطوف، جس کا عطف کیا گیا ہو، معطوف الیہ مفعول ہے نا، مفعول کے وزن پہ ہے، اور یہ بھی مفعول کے وزن پہ ہے، جس کی طرف عطف کیا گیا ہو. تو یہ جی معطوف اور معطوف علیہ مل گئے تو یہ مجرور جار ہے اور یہ اس کا متعلق بن گیا، اور جملہ ہمارا جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. اور آپ کشتی کو ہماری آنکھوں کے ساتھ یعنی ہماری نگرانی میں، وحینا اور ہماری وحی کے ساتھ یعنی ہماری گائیڈ کے مطابق، جس طرح ہم گائیڈ کر رہے ہیں اس طرح آپ کشتی کو بنا دیں گے. آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ دیکھ لیں جی. دوسرے حصے میں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. جی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. سب سے پہلے واو آپ جانتے ہیں حرف ہے، حرف عاطفہ ہے، اور پچھلا سارا جملہ معطوف علیہ بن گیا، یہ معطوف بن جائے گا. تو لا، اب آپ نے یہ لا تو دیکھ لی ہے، اس کے بعد آپ نے اگلا جملہ دیکھ کے اگلا اس کا فعل مضارع، کیونکہ لا فعل مضارع پہ ہی آتا ہے، دیکھ کے آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ یہ لا نفی والا ہے یا لا نہیں والا ہے. اگلا لفظ ہے تخاطب. تخاطب سب سے پہلے دیکھیں جی یہ فعل مضارع ہے، یہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں. دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فعل مضارع مجرد ہے یا مزید ہے. تو تا تو علامت مضارع ہے، خاطب، خا کے بعد الف ہے، خا الف تا اور با 4 حرف ہیں، مطلب یہ مزید ہے، کیونکہ اگر مجرد ہوتا تو 3 حرف ہوتے، اور اس میں الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ باب مفاعلہ یا تفاعل کے دو، کیونکہ مزید میں 2 ہی باب ایسے ہیں جس میں الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو یہ درمیان میں الف کا اضافہ ہوتا ہے 2 بابوں میں، ایک باب تفاعل، ایک مفاعلہ. تو تفاعل میں تا بھی زیادہ ہوتی ہے، 5 حرف ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ 2 حرف زیادہ ہوتے ہیں اور ٹوٹل 5 حرف ہو جاتے ہیں. لیکن باب مفاعلہ میں صرف 1 حرف زائد ہوتا ہے اور ٹوٹل 4 حرف ہو جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ بھی 4 ہیں، 1 الف زائدہ ہے، تو یہ باب مفاعلہ سے ہے. تخاطب، جادلہ یجادلو، تجادلو، ٹھیک ہے، خاطب یخاطب، تخاطب، اور آخر سے یہ ساکن ہے، مجزوم ہوا ہوا ہے، خفیف ہوا ہوا ہے. تو یہ کیوں؟ پھر پتہ چل گیا کہ یہ لا جو ہے حرف ہے اور لا نہیں والا ہے، نفی والا نہیں ہے، یہ لا نہیں والا ہے. اب روٹ لیٹر نکل آئے ہمارے پاس جی، خا، قا اور با. دوسرا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مضارع کا 7واں صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، خا، قا، با. اب اس کو ڈکشنری میں ہم دیکھتے ہیں جی.
جی ہمارے پاس روٹ لیٹر ہیں خا، قا اور با. یہ حمزہ والا ہے ہمارے پاس، الف ہے سب سے پہلے حمزہ، تو ابھی ہم نے خا تک پہنچنا ہے جی. کتاب یہ سا ہے، یہ خا کا چل رہا ہے، اور یہ جی خاطبہ آ چکا ہے ہمارے سامنے، خاطبہ. تو خاطبہ کسی کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا، باب نون نصر ینصر سے ہے. اس کے بعد ہے جی واعظ کرنا، تقریر کرنا، تو مخاطب کرنا. ٹھیک ہے، اس کا عام طور پہ آگے دیکھتے ہیں جی باب مفاعلہ سے. جی باب مفاعلہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو سب سے اوپر والی لائن میں، خاطب یخاطب مخاطبتاً. یہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کر کے گفتگو کرنا، خطاب کرنا. آگے بطور مثال بھی یہی آیت پیش کی گئی ہے جی ادھر بھی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، سورہ ہود کی آیت نمبر 38. جی تم گفتگو مت کرو مجھ سے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. تو یہ جی اس کا مطلب ہے مخاطب کرنا. تو جی مخاطب کرنا اس کا معنی ہو گیا. لا تخاطبنی، تم مخاطب نہ کر. آگے دیکھیں جی نی، یہ یا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ یا جب یہ ویسے آنا ضمیر ہے، آنا واحد متکلم والی ضمیر، لیکن جب یہ کسی لفظ سے اٹیچ ہوتی ہے تو یہ یا ہو جاتی ہے. یہ ہم سارا ضمیروں کے باب میں پڑھ چکے ہیں. مجھے مخاطب نہ کر، میرے ساتھ بات نہ کریں آپ. فی حرف ہے اور حرف جارہ ہے، الذین اسم ہے اور اسم موصول ہے. ٹھیک ہے، ظلموا فعل ہے. اب اگلا سوال ہے کہ فعل کون سے؟ ظلموا، تو یہ فعل ماضی کا ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ ماضی ہے جی. نمبر 2 مزید ہے، مجرد ہے، ضاد لام میم، صرف 3 روٹ لیٹر ہیں تو یہ مجرد ہے. روٹ لیٹر کیا ہیں جی؟ ضا، نمبر 2 لام، نمبر 3 میم. اور اس کا آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا، وگرنہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب ظلم کرنا ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ بات نہ کریں. اچھا جی، ظلموا فعل ہو گیا، اور اس کا فاعل ہے یہ اس کے ساتھ واو، ہم ضمیر کہہ لیں، واو ضمیر کہہ لیں، کہ وہ جو ظلم کی، جنہوں نے ظلم کیا یا انہوں نے ظلم کیا، یہ کہہ دیں گے. اور نہ مخاطب کریں مجھے ان لوگوں میں جنہوں نے ظلم کیا. اب یہ تو ترجمہ میں نے کر دیا، اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ظلموا فعل ہے اور اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل ہے. فعل فاعل مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جملہ موصولیہ جو ہے یہ مجرور بن جائے گا، مجرور. اور حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ مرکب جاری ہو کے متعلق بن جائے گا تخاطبنی کے، مجھے مخاطب نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. یہاں تک یہ جملہ پورا ہو گیا. اب تیسرا جملہ دیکھیں جی اس آیت میں، انہم مغرقون، اور یہاں پہ انہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. انہم مغرقون، انہ یہ حرف ہے جی، کون سا حرف ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. انہ اور اس کی فیملی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور نمبر 2 اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے. بہرحال یہاں پہ یہ ہم ضمیر جو ہے یہ اسم انہ ہے، اس میں ضمیر ہے اور انہ کا بن رہا ہے، انہ کا اسم بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر انہ، اور خبر اس کی جی مغرقون. یہ دیکھ لیں خبر اس کی حالت رفع میں ہوتی ہے، اور یہ جمع مذکر سالم کا حالت رفع واو نون کے ساتھ ہوتا ہے. وہ پرانا ہم نے اعراب میں پڑھا تھا، جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ حالت رفع میں ہوتے ہیں اور یا نون کے ساتھ حالت نصب اور جر میں ہوتا ہے. مسلمون، مسلمین، مسلمین، مغرقون، مغرقین. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جی مغرقون یہ اسم ہے، اور کون سا اسم ہے جی؟ مغرقون. آپ نے اگر اندازہ نہیں لگایا تو مجھے تھوڑا سا یاد دلانا پڑے گا آپ کو. جب ہم نے مزید فی کے ابواب پڑھے تھے وہاں ہم نے اس میں فاعل بنانا اور اس میں مفعول بنانا بھی سیکھا تھا کہ علامت مضارع میں جو ہے اس کے شروع میں ختم کر دیں گے اور وہاں پہ پیش لگا، میم لگا کے اس پہ پیش لگا دیں گے. عین کلمہ کے اوپر
اگر اس میں فائل بنانا ہے تو زیر، اگر مفعول بنانا ہے تو زبر لگا دیں گے اور آخر میں پہ پیش لگا دیں گے، اور اگر تثنی مثنیٰ کا ہوگا تو الف نون لگا دیں گے، اگر جمع کا ہوگا تو واو نون لگا دیں گے۔ بہرحال اس کے روٹ لیٹر جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ گئے۔ اس کے روٹ لیٹر ہے غین، را اور قاف۔ یہ اس میں مفعول بن رہا ہے، تو اس میں مفعول بننے کے بعد روٹ لیٹر غین را قاف، غرق بن گیا۔ ویسے آپ ڈکشنری میں دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں مفعول کہتے ہیں جسے غرق کیا گیا ہو، تو مغرقون جنہیں غرق کیا گیا ہو، وہ سب لوگ جنہیں غرق کیا گیا ہو۔ اس میں مفعول بننے کے بعد یہ خبر بن رہا ہے انا کی، جی خبر انا، بے شک وہ مغرقون غرق کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم یوں کریں گے، یقیناً ان کو غرق کر دیا جائے گا، یا یقیناً وہ ہلاک ہونے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں، جائے گا یا ہونے والے دونوں کہہ سکتے ہیں، بلکہ جملہ اسمیہ میں حال والا معنی ہی پایا جاتا ہے، یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں جی شروع آیت سے، اور آپ کشتی کو بنائیں ہماری نگرانی میں، وحینا اور ہماری رہنمائی کے مطابق، وحی کے مطابق، اور جب آپ نے کشتی بنانی ہے یقیناً اس نے عذاب نے آنا ہے، تو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو آپ کی رشتہ دار قوم جو بھی ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ہوا ہے، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے مخاطب نہ ہوں، انہم مغرقون، یقیناً وہ ہلاک ہونے والے ہیں، ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ دیکھ لیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی برائی سے بچائے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے جس کا پچھلی آیت میں ذکر کیا تھا کہ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، اور اس کے بعد وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور آج پھر ہم نے آیت نمبر 37 پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دی۔